جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ورب السماوات قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. Praise be to Allah and peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. His descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the Satan, the rejected. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Narashan sam vajinam vajanni Shaidiram Pushanam Sanmairim He Ratham Nadurga Davasava Sudanavo Vishwasammano Ahanso Nispiparta Asto Gunaha Purusham Deepyanti Pargya Chakolam Chidam Shurutancha Prakarmashya Bahu Bhashitacha Danam Yatha Shakti Kirtigyatacha Vasudev Sutam Devam Kanschanura Mardanam. Muhtaram Samain Kiram, اسٹیج پر تشریف فرما اراکین جلسہ، معزز علماء کرام اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کے ماں بہنوں اور بیٹیوں، پوری رات گزر چکی ہے، تھوڑا حصہ بچا ہوا ہے۔ اس تھوڑے سے حصے میں ہمیں جس ٹاپک پہ اور جس عنوان پہ بات کرنی ہے، اس جلسے کے اراکین کے طرف سے، منتظمین کے طرف سے جو فیصلہ کیا گیا کہ مولانا عبداللہ صاحب کو اس عنوان کے اوپر بات کرنے کی تلقین کی جائے، نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب کیا ہے اور پھر اس کا علاج،
اور اسلام کی تعلیم، اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، سکون۔ یہ آج ہمارے بات کرنے کا ایک میتھڈ اور ایک راستہ دیا گیا ہے۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے محترم صدر جلسہ صاحب مسجد میں آئے چل کر ملاقات کے لیے، اور انہوں نے ایک جانکاری یہ دی کہ حضرت مولانا ہماری اس بستی میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے برادران وطن نان مسلم بھائی بھی یہاں پر بستے، اسی حساب سے آپ کو بات کرنی ہے۔ حالانکہ جس وقت آپ کی اس بستی میں آنے کا راستہ اب سے تقریباً 3-4 روز پہلے جناب بھائی ذاکر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا، شروع میں ہی کونے میں ایک پوتر استھل، دھارمک استھل، ایک مندر پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں گھسنے کے بعد، اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس بستی میں ہمارے نان مسلم، غیر مسلم ہمارے برادران وطن بھی رہتے۔ یہ ایشیا بر صغیر کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سری لنکا اور نیپال، ان علاقوں میں، ان ممالک میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک پرانی ایک تہذیب ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے جلسے کے اخیر، میرے عنوان کا اخیر کا حصہ کہ اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، میں پہلے اس پہ بات کچھ کروں گا، اس کے بعد پھر اخیر میں نوجوانوں کی ہمارے معاشرے میں بگڑنے کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ جن برائیوں میں ہم اور ہمارے نوجوان پل اور بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی بیت رہی ہے، اس کے تعلق سے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ مذہب، اسلام وہ پلیٹ فارم ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اور مذہب اسلام میں آنے کے بعد مذہب اسلام کا الف سے لے کر یا تک، اسلام کی الف سے لے کر میم تک امن اور شانتی ہے۔ کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی نہ تو کہیں پر اپدیش ہے، نہ تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ آدمی سفر کر کے اپنی کفر کی زندگی سے، اپنے مشرکانہ زندگی سے وہ اسلام کی طرف آیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر دل سے اس کو مانا، اور پھر اسلام کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا۔
تو اس کی پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے چلے جاتے۔ اور دوسری بات، جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی وحدانیت کا، اپنے قرآن اور اپنی شریعت کا، اپنے نبی کے بارے میں جب وہ آدمی یقین اور اعتراف کر لیتا ہے، جب وہ مومن بن جاتا ہے، the 100% confirm and they become the completely Muslim and they accepted the all method and command of Allah subhanahu wa ta'ala and they practice according to the Quran, according to the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے دوسروں کو کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مومن بن گیا ہے۔ اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے امن، ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا۔ اس لیے ایمان اور اسلام کی پلیٹ فارم سے جو بھی احکام اور جو بھی فرمان ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کچھ ظالم لوگ، آج کچھ جاہل لوگ بنا سوچے اور سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں اور بدنام کرنے کے لیے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، شریعت پر اعتراض کرتے۔ ورنہ آج کے اس 3 بجے رات میں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آپ کو یہ 100% یقین کرنا ہوگا، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، چاند کا نور ختم ہو سکتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نہیں پچھم کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اسلام اور شریعت، ایمان، قرآن و سنت یہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی دغابازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون، ایک سموِدھان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکشپات نہیں کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو حقدار ہوگا، اچھا ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، انہیں جنت کے راستے پر ڈالا جائے گا۔ کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے، اگر 30,000 کروڑ کا ڈرگس پکڑا جائے تو اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پر کوئی مسلمان چھوٹی سی شک کی بنیاد پر اگر اس کی اریسٹنگ ہوتی ہے تو مہینوں سالوں اس کو جیل کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پکشپات اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جسٹسوں کا جسٹس، تمام ججوں کا جج، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کے ساتھ ناانصافی اللہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے معاف کر دے، تو وہ ایک الگ بات، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی حقدار کو اس کا حق اس سے نہیں چھینا جائے گا۔ جیسے آج دنیا کے جج لوگ کرتے اور دنیا کے لائر لوگ کرتے، دنیا کے اندر پولیس
प्रोटेक्टर लोग करते, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन वाले लोग करते, रिश्वत की थैली दे दी, ज़मीन अपने नाम करा लिया, पैसे दे दिए, केस जीत गए, भले ही वह आदमी झूठा क्यों ना हो, पावर उसके पास है, मंत्री जी है, तो बनाब उसके बेटे की अरेस्टिंग नहीं होती है, और मासूम मौलाना कलीम साहब हैं तो उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उनके पास इन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले कुछ करप्ट अधिकारी को देने के लिए पैसा नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, पैसा से कोई रब को नहीं खरीद पाएगा, दौलत से ईश्वर को कोई नहीं डरा पाएगा, पावर और ताकत से कोई अल्लाह को मरऊब नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक व ताला का तो मीज़ान जब कायम होगा, हुकूक हकदारों तक पहुँचाए जाए, यहाँ तक कि अल्लाह कहेगा बेसींग वाली बकरी से, दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने उनके ऊपर जुल्म किया है तो अल्लाह तबारक व ताला कहेगा कि इसको इसका हक दो, क्योंकि इसके पास सींग नहीं था, तुमने सींग अपने सींग से इसको नुकसान पहुंचाया। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, अल्लाह के नबी का फरमान। मेरे भाइयों, सरापा इस्लाम और ईमान, इस्लाम मीन्स सलामती, ईमान मीन्स अमन, दोनों से अमन और सलामती ही सलामती। इसीलिए हमारे नौजवानों में कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि अगर आपके इस्लाम को कोई बदनाम करे, अगर आपके मोमिन होने पर किसी को शक हो, किसी को एतराज़ हो, तो वो अपनी दानाई से, अपनी नॉलेज से, अपनी अक्लमंदी से वो उसको तशफ़ी दे सके, वो उसको मुतमईन कर सके। हमारे नौजवानों में तो इतनी उत्साह और इतनी एजुकेशन और इतने टैलेंट नहीं। आज हमारे नौजवान तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग़ुलाम बन गए, फेसबुक कॉलेज के ग़ुलाम बन गए, इंस्टाग्राम स्कूल के ग़ुलाम बन गए। ऐसा बिल्कुल रियल है। आप देखिए हमारे नौजवानों की ज़िंदगी, कोई भी मैसेज आया फौरन फॉरवर्ड, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, फॉर बीइंग अ लायर इट इज़ इनफ to spread the whatever is heard from the others without trying to know the truth of this। किसी भी खबर को तहकीक किए बगैर आप उसको फॉरवर्ड कर देते। मोबाइल में कोई मैसेज आया फौरन फॉरवर्ड। पता है अल्लाह के नबी का फरमान है कि किसी भी आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वह सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देता, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता। नहीं मेरे नौजवानों, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसकी तस्दीक कीजिए, आप उसकी तहकीक कीजिए। सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते, आपके पास कोई खबरें पहुंचती हैं तो फ़ौरन उसकी तस्दीक की जा सकती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे। बस कोई चीज़ आपके पास, कोई गाना आया या कोई अहादीस मुबारका में से कोई चीज़ ऐसी आई या कुरान की आयत में से कोई चीज़ ऐसी आई, वो तो मैसेज बहुत मशहूर है, आपने देखा होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस दरूद शरीफ को 10 लोगों में शेयर करो, देखना तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख आ जाए, या तुम इस मैसेज को अगले 15 आदमियों तक जो फॉरवर्ड करेगा उसका मोबाइल ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा। वाह भाई वाह, तो इतनी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जियो वाले 33,000 करोड़ रुपए खर्च करके, एयरटेल वाले और दूसरी कंपनियां फिर अपना वेब को क्यों बिछाया है दुनिया के अंदर कि तुम्हारे ये मैसेज को 15 आदमी तक फॉरवर्ड करने में मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। कहा तुम्हारा दादाजी करेंगे खबर से कि लो भैया इसने 15 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड किया है, इसके मोबाइल को रिचार्ज कर दो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, फॉर बीइंग अ लायर इट इज इनफ, काफी है झूठा होने के लिए। टू स्प्रेड व्हाटएवर इज हियर्ड द मैसेज फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सुनता है विदाउट ट्राइंग टू नो ऑफ दिस मैसेज, बिना कोशिश किए हुए कि इसकी क्या रियलिटी है, इसकी क्या हकीकत है, उसको पूछे बगैर फौरन फॉरवर्ड कर देते, आगे पहुंचा देते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि गलत है, वो झूठा आदमी है।
اسی لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں. فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے, پہچانیے, تب دیکھیے. آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے, واٹس ایپ یوز کرتے, وہ آپ سے پیسے کماتے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میں یہ بات کہنا چاہوں گا, آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے, لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے. آپ واٹس ایپ استعمال کیجیے, صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے. اور پتہ ہے آپ کی جوانی, آج جوانوں پر ہی بولوں گا, اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں, ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے. اس سال مارچ میں ہماری 33 سال پوری ہو جائے گی 3 مارچ کو. لیکن میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا کہ ہاں کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی کہیں برتھ ڈے مناتے ہیں. ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں, جس کے بچے ہیں وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے. اسلام کے اندر برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو می, ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں 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 جو مناتے, اٹس نوٹ ریالٹی. اجازت نہیں, نوٹ الاؤڈ, نوٹ پرمیشن in the Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited. غلط ہے, گناہ ہے. جوان اس قوم کی تقدیر ہیں, جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, ہمیشہ ہر قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہے اور کوئی گروہ ہے تو وہ جوانوں کا گروہ ہے. اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے, جوان اگر صحیح پلیٹ فارم پر آ جائیں, میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کے طرف لانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. اٹھائیے تاریخ, محمد بن فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا. اور اٹھاؤ تاریخ, عبد الرحمن بن اسید, عبد الرحمن بن ایسر 21 سال کی عمر میں نوجوانوں یورپ اور اندلس کو فتح کیا تھا. یاد رکھیں, عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکہ کے گورنر بن گئے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے مفتی اور گورنر بنے ہوئے تھے. یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ان تاریخوں کے اندر یہ جوان تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سماج کی برائیوں کی تمام برائیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا. آج 18 سال 20 سال کی عمر ہمارے جوانوں کی ہو جاتی ہے, ان کا پڑیا نہیں چھٹتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی عمر 20 سال ہو جاتی, وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں. میرے بھائیوں, آج جو بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم ہے, کون بتائے گا کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. صرف عبداللہ سالم نہیں بولے گا یا کوئی اور دوسرے وکتا نہیں بولیں گے, آپ کو بھی بولنا پڑے گا. اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آپ کو ایک مبلغ بننا پڑے گا. کردار اور کیریکٹر کو مضبوط کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا, ورنہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم تو دنیا کے ہر کتابوں کے اندر وشو سمانو اہنسو نشپی پرتہ نراشن سمباجنم باجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگا دوسوا سدانبو وشو سمانو. ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں یہ بات کہی گئی کہ محمد کے تعلیمات صرف بھارت کے لیے, عرب ممالک کے لیے, فلسطین کے لیے, ملک شام کے لیے نہیں, وشو سمانو, پوری دنیا کو عزت دلانے والی تعلیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کون بیان کرے گا؟ صرف سنسکرت عبداللہ سالم سنائیں گے ہندو بھائی کو. ابھی گودھرا میں ایک پروگرام تھا پچھلے مہینے کے 22 تاریخ, وہاں بہت کم پروگرام, میں پی چکا ہوں ذاکر بھائی, وہاں پروگرام نہیں ہوتا. وہیں سے دنگے کی شروعات ہوئی تھی گجرات کے اندر 27 فروری سن 2002 سے.
کو گجرات کے اندر گودھرا ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک طرف مسلم کی برادری ہے اور ایک طرف تقریباً ہندو بھائیوں کی برادری، ایک دم پیورٹی، یعنی ایک طرف ہندو بستے ایک طرف مسلمان بستے، اور بہت اچھا ماحول، بہت اچھی حالت میں۔ لیکن وہاں کے مسلمان اس حادثے کے بعد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں گیا اسٹیج پر، وہاں کے ذمہ داران اس شہر کے نہیں تھے، وہاں کے دانشور طبقہ اسٹیج پر نہیں تھے، نیچے بیٹھے تھے، اور کچھ نوجوان تھے، انیس بھائی، ہارون بھائی، خلیل بھائی، یہ لوگ تھے۔ انہوں نے پروگرام کرایا، لوگوں نے ڈرایا کہ تم پروگرام کرا رہے، پتہ ہے یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مولانا عبداللہ تو چھوڑتے نہیں، اگر وہ سامنے ان کی چیز کوئی غلط آ جائے تو وہ پھر کوئی مصلحت نہیں دیکھتے، رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ان کی عادت سمجھیے یا ان کی مجبوری، میری مجبوری ہے یہ، ہم غلط کو برداشت نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی کرے، ہم خود کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آ رہے، کچھ ہو گیا تو پتہ کہیں وہ سن 2002 کی 27 فروری نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا اتنا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مولانا پڑھے لکھے آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، کس حساب سے ان کو بات کرنی ہے۔ بات آئی، شروعات ہوئی پروگرام کی۔ میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ کے اس فیلڈ کا 2 گنا فیلڈ تھا، پورا بھر گیا، سائیڈ میں مکانات تھے، پورے مکانات میں بھیڑ۔ اس کے بعد اس پروگرام میں سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس پورے شہر کا جو پرمکھ صاحب تھے، سنجے کمار صاحب، وہ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے، پون گھنٹے تک بیٹھ کر انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ سر ہم جب تک رہیں گے تب تک آپ اب ہم کو اپنی گرنتھ سے تقریر سنائیے، ہم کو ہمارے شریمد بھگوت گیتا پڑھ کر سنائے، ہم کو ہمارے وید پڑھ کر سنائے، سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ہم نے پون گھنٹے تک تقریر کی اسی پہ، اور ان کے سسٹم میں راجنیتی کوئی گڑبڑی تھی، تو ہم نے ان کے سامنے میں ویدوں کے حوالے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا، اور ہم نے نصیحت کی جناب سنجیو کمار صاحب کو، جو وہاں کے پرمکھ، سنجیو نام ہی ہیں ان کے۔ اگلے دن فون کر کے بولا کہ حضرت اگر اس طرح کے کچھ لوگ آ جائیں تو گجرات میں جو دنگے فسادات ہوتے ہیں کم سے کم یہ رک جائے گا۔ کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم تھا۔ بولا ہم نے آج تک اپنے گروؤں سے، اپنے سنتوں سے، اپنے مہاراجاؤں سے نہیں سنا، 80,000 سے کہیں زیادہ شلوک سے ہیں، منترا ہیں، نہیں سنے ہم نے وہ باتیں۔ آپ نے مانوتا کی بات کہی، آپ نے اپنے نبی کی بات ہمارے گرنتھ سے نکال کر کہی، ہم نے نکال کر نہیں ہے۔ اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم دم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا، 8 گنوں کے مالک ہوں گے، اشٹو گناہ پروشم، پروش ہوں گے، دیپینتی روشنی پوری دنیا کو دیں گے، پراکرمش بہو بھاشتا چا، پراکرمی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے، اشوما شگماروہا دیو دتم، اشوما شگماروہا دیو دتم جگت پتی سیناد دودمن، دمن بھی کریں گے وہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں اپنے گرنتھوں سے کہی ہے، اپنے پروفٹ کے بارے میں، ہمارے انتم مہرشی کے بارے میں۔ وہ آیا تھا 10-15 منٹ کے لیے، 45 منٹ تک سن کر اپنی باتیں گیا۔ میرے بھائیوں، تو ہم تھے، ہمارے اندر جانکاری تھی، ہم نے ان کو سنایا ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا اسلام کے امن اور شانتی پر، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو کھڑا تو ہونا پڑے گا، انہیں جواب دینے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے گرنتھوں میں، ہماری شریعت میں کیا پیغام ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جعفر کے سامنے، منصور جعفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اب میں اپنا سر نہیں جھکاتے۔ 25 سال کی عمر میں اس وقت کے بادشاہ نے کوشش کی کہ ان کو قاضی کا عہدہ دے کر کرپشن کے کیس میں اندر بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ہر مسئلے پر یہ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ جھاڑتے ہیں۔
تو قاضی صاحب نے، امام صاحب نے ان کے دیے ہوئے عہدوں کو ٹھکرا دیا، لیکن ان کے خلاف انہوں نے بولنا نہیں چھوڑا۔ جہاں جہاں پر غلط ڈیسیزن ہوتا تھا قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے خلاف، فوراً وہیں پر پکڑ کر دبا دیتے۔ کون تھے وہ؟ جوان تھے، وہ نوجوان۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں 5 سوال انسان کے سے کیے جائیں گے، جب تک یہ سوالات نہیں ہو جائیں گے تو قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک سوال ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہو گئی کہ آپ نے عمر کہاں ضائع کی، لیکن اسپیشل ایک سوال کیا ہے، کیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، جوانی کو خاص کیا کہ جو تمہاری 20 سال سے لے کر بلوغت سے لے کر آپ جب بالغ ہوئے تب سے لے کر 40 اور 50 سال کی عمر کی جو تمہاری زندگی ہے کہاں کہاں پہ گزری جی؟ واٹس اپ یونیورسٹی میں رہے تم، کتنے سال فیس بک کالج میں رہے تم، کتنے ساتھ یہ انسٹاگرام والے اسکول میں تم رہے، بتاؤ تب کیا کرو گے جوانوں؟ اس وقت تو لائن پہ لگنا پڑے گا بندر بننے کے لیے، کان پکڑنے کے لیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، یہ پلیٹ فارم آپ کا یونیورسٹی کا واٹس اپ کا تباہی بھی لا سکتا ہے، اور آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ اچھے بھی کام کر سکتے۔ اور آپ کو اچھا کام کیسے کرنا ہے؟ آپ کو تھوڑا اتہاس کو پڑھنا پڑے گا، ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا۔ میں بتا دیتا ہوں تھوڑی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے آپ کے جوانوں کی، آپ کے نوجوانوں کی۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ملت کی تقدیر ہیں، کیوں کہا تھا میں نے؟ کیونکہ جوانوں کے اندر تبدیلی آئے، انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ نے، اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 نوجوان تھے جن کی جوانی شروع ہوتی 13 اور 14 سال کی عمر تھی ان کی۔ میں نام بتاؤں گا آپ کو، انہوں نے اس دھرتی، اس امت کا فرعون ابو جہل کا سر قلم کیا، ابو جہل کو شکست دی میدان بدر میں۔ وہ کوئی بڑے بہادر نہیں تھے، 2 نوجوان، ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال، وہ نوجوان تھے، وہ بھی تو تھے نا، ان کے اندر بھی گرمی تھی، لیکن انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ اسلام کو سربلندی اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے دی۔ اصحاب کہف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 300 سال بعد ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس اسی لیے بولتے ہیں نا بہت، یہ تو دقیانوسی خیال کا، یعنی پرانے خیال کا، تو دقیانوس تھا۔ تو دقیانوس کے زمانے میں وہ ایک بت پرست تھا، وہ ایک مشرک تھا۔ اس نے سب کو کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ بت پرستی کرو، ایک ایشور نہیں انیک ایشور کی پوجا بھکتی کرو۔ تہوار آیا، اس تہوار میں سارے لوگ پہنچے وہاں پر اس فیلڈ میں۔ جانے کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ تم سب کو اس تہوار میں، اس میلے میں پہلے بتوں کی پوجا کرنا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکنا۔ مگر کچھ نوجوان تھے، وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی اس وقت، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دقیانوس ظلم کر رہا ہے، یہ دقیانوس کی باتوں میں آ جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کا مجرم بن جائیں گے۔ بادشاہ ہے ضرور میں مانتا ہوں، لیکن میں ان کے اپنی من گھڑت دین پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان اس محفل سے اٹھ کر چلا گیا، اپنے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا، ایک دوسرا نوجوان بھی یہی سوچ کر جا کر اس پیڑ پر بیٹھتا، پیڑ کے نیچے بیٹھتا۔ ہوتے ہوتے کم سے کم 6-7 نوجوان وہاں پر بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن ڈر سے کوئی بول نہیں رہا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میں اپنے بادشاہ سے بغاوت کر کے یہاں پر آیا ہوں تو کہیں یہ جا کر خبر نہ پہنچا دے اور ہم کو پھر سے وہاں پر سزا کے لیے یا مقید بنا کر وہاں پر قیدی بنا کر نہ رکھ لے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہمت کر کے میں آیا ہوں اس لیے چونکہ یہ جو بادشاہ ہے
دقیانوس یہ ہم کو فورس کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے۔ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو سب کا یہی مقصد تھا، تو سب نے کہا کہ میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں، میں بھی اپنے ایمان کی رکشا کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھیوں، نوجوان تھے وہ بوڑھے نہیں تھے کہ زندگی سے اپنا امید ہو گئے تو اب اللہ اللہ کرو۔ نہیں، آپ کی جوانی کی عبادت جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، وہ بڑھاپے کی یا عمر دراز کی عبادت اتنی قابل قبول نہیں ہوتی جتنی جوانی کی ہوتی، کیونکہ جوانی میں سارے گناہ کرنے کے مادہ شباب پر ہوتے ہیں، حیوانیت پروان چڑھتی ہے، اس وقت شیطان انگڑائی لیتا ہے، شراب پینے میں بہت زیادہ من کرتا ہے، زنا کرنے میں، لڑکیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے میں نوجوان بہت اتسک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی نوجوان اللہ سے ڈر کر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو ان ساتوں نوجوانوں نے کہا، تو بہرکیف جب یہ بات وہاں پر آئی کہ بھئی سب اپنے بادشاہ سے، ان کے ظلم و زیادتی سے، اپنے دین کی رکشا کے لیے یہ یہاں پر آئے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات۔ میرے بھائیو، ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی رحمت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے لیے اس ظالم بادشاہ سے نجات چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھکتی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکانا چاہتے ہیں، دنیا دار کے سامنے نہیں، اس بادشاہ کے سامنے نہیں۔ وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ساتھ کے ساتھ جب ان لوگوں سے مایوس ہو کر ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس غار کے اندر لیٹ گئے، سو گئے، تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہیں پر کروٹیں دیا کرتے تھے۔ 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ہم کب سوئیں؟ کوئی بول رہا کہ کل ہی سوئیں، کوئی بولتا ہے کہ نہیں 1 گھنٹہ ہوا ہے سوئے ہوئے ہم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جتنا سوئے لیکن بھوک لگی، ذرا جاؤ پیزا برگر لے کر کے آؤ۔ تو 300 سال پہلے کا جو سکہ تھا چاندی کا، تو وہ لے کر ایک کو بھیجا کہ جاؤ مارکیٹ سے کچھ لے کر آؤ۔ جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو ان کے ناخن بڑے ہوئے، ان کے بال بڑے بڑے، یعنی 300 سال تک سونے کے بعد آدمی کی حیثیت کیا ہو۔ تو وہاں جب دکاندار کے پاس گئے، وہ سکہ دیا، کہا کہ بھیا ہم کو ذرا کھانا دے دو۔ وہ کہہ رہا کہ ارے یہ تم لوگ آئے کہاں سے ہو، تم ہو کون؟ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، یہ تو 300-400 سال پرانا دقیانوس کے زمانے کا ہے۔ انہوں نے کہا تو کیا ہوا، ہم کو کھانا دو، پیسہ۔ کہا کہ یہ سکہ بند ہو گیا، 1000 کے نوٹ بند ہو گئے۔ 8 نومبر سن 2016 کو بھارت کے پی ایم صاحب نے 1000 کا نوٹ بند کر دیا ہے، اب پرانا 500 کا نوٹ بند کر دیا ہے، اب دوسرا والا نوٹ کیوں نہیں لے کے آئے؟ مثال کے طور پر اس زمانے کا اب سے پہلے جو 500 کے نوٹ تھے، 1000 کے نوٹ تھے، اگر وہ نوٹ کوئی لے کر کے آئے گا تو دکاندار کہے گا نا کہ مودی جی نے بند کر دیا یہ نوٹ۔ وہ کہے گا کہ تم کب کے، تم منموہن سنگھ کے زمانے کا لگ رہے ہو، وہ فوراً اندازہ کر لے گا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہ نوٹ چلتے تھے۔ تو پہچان لیا وہ، اس نے کہا کہ تم تو دقیانوس کے زمانے کے ہو۔ تو انہوں نے کہا دقیانوس کا زمانہ 300 سال پہلے تھا، میں تب تھا؟ کہا ہاں۔ جب وہ کھانا لے، جب پتہ چل جاتا آہستہ آہستہ لوگوں کو، انہوں نے کہا ساتھیوں نے کہ چپکے سے جانا، پتہ نہ چل جائے، ورنہ بادشاہ بلا کر ہمیں قیدی بنا لے گا۔ پتہ تو چلی گیا، لیکن 350 سال بعد جب وہ سو کر اٹھے، 309 سال بعد جب وہ سو کر اٹھے، میرے بھائی اٹھنے کے بعد اس وقت بادشاہ وہاں پر بدل چکا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا، ان کے اٹھنے کے وقت میں ان کا نام تھا بیدوسیس،
اس بید و سیس بادشاہ کی شریعت تھی، وہی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت لائی ہوئی شریعت تھی۔ تو اس بادشاہ کو خبر ملی، بلایا، بلانے کے بعد کہا، ساری باتیں انہوں نے رکھی اپنے سامنے میں۔ وہ بادشاہ متاثر ہوا، کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ نے ان کے لیے مسجد تعمیر کی اور پھر دوبارہ وہ چلے گئے اسی غار کے اندر سو گئے۔ میرے بھائیوں، وہاں پر بھی جوان ایسے تھے کہ اللہ نے قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت نازل کر کے کر دی۔ صرف کیا کیا تھا انہوں نے؟ ظالم بادشاہ سے بغاوت کر کے اپنے ایمان کو بچایا تھا۔ آج ہمارے نوجوان بچاتے ہیں اپنے ایمان کو۔ آج ہمارے نوجوان تو ایمان کا سودا کر لیتے، نوجوان ہمارے بوڑھے حضرات بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد پھر تاریخ اٹھاؤ، ہمارے نوجوان ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے، تقویت دینے والے نوجوان تھے بنی اسرائیل کے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، ان کے قوم کے نوجوان لوگ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ۔ عبداللہ سالم کو کل جیل ہو جائے تو پھر فیس بک کے اوپر صرف ٹویٹ کریں گے، صرف ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے، فیس بک پہ میسیجز کریں گے، اور احتجاج ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ۔ میدان میں نکل کر ہم احتجاج کرنے کا سسٹم نہیں جانتے۔ ہم کٹیہار جا کر وہاں کے جو اپنے ڈسٹرکٹ کے پدادھیکاری لوگ ہوتے ہیں، ڈی ایم ایس پی کے دفتر کے سامنے ہم کس حساب سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو تو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتا کہ اگر ہم کو ایف آئی آر کرنا ہوگا تو ہم اپلیکیشن کیسے لکھیں؟ ہم کو اگر کہیں پر بلاک میں کوئی اپلیکیشن داخل کرنا ہوگا، سی او کو اگر ہم کو کچھ دینا ہوگا تو ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ اگر آپ کے زمین کا جھگڑا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ زمین کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو سی او کے پاس جاتے ہیں بلاک کے اندر۔ اگر آپ کے بلاک میں، اگر آپ کے گاؤں سماج کے اندر میں اگر اندرا آواس کا کوئی کرپٹ اور گھوٹالا ہو رہا ہے تو ڈائریکٹ آپ بیڈیو کے پاس جائیے، بلاک کا سب سے بڑا آفیسر بیڈیو ہوتا۔ ہمارے نوجوان نہیں جانتے، جس کی بنیاد پر ان کے حق حقوق نہیں ملتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اگر آپ کے اوپر کوئی 302 کا کیس ڈالتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو 302 کا کیس کیوں ڈالا گیا۔ 302 دھارا لگتا ہے مرڈر پر۔ اگر آپ کی بیٹی کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ اس مجرم پر کون سا دھارا ڈالیے گا؟ آپ پولیس والوں کو کہیے کہ ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا، سماج کی بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا، 376 کا دھارا لگاؤ جو ریپسٹ کے لیے لگایا جاتا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا، اگر آپ کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو آپ 307 کا دھارا لگوا سکتے۔ یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ جانیں گے نوجوان۔ واٹس ایپ پہ تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر بھیج دیتے، لیکن اور دوسرے میسیجز نہیں جانتے۔ اگر آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں سرکار یا پدادھیکاری لوگ، پرشاسن کے لوگ، تو آپ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز، پروٹیسٹ کرو۔ تریپورہ کے بی وی پی کے چیلو، میرے ہندو بھائیو، آپ اس گاؤں میں بستے ہیں، پوچھے انہیں بی وی پی والوں سے، تقریباً 50 جگہوں پر پروٹیسٹ کیا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا مولک ادھیکار ہے، بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 19 کہتا پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس اینڈ فریڈم آف اسپیچ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز۔ آپ جمع ہوئیے میدان میں، لیکن بنا کسی ہتھیار کے، وداؤٹ آرمز، بنا کسی ویپن کے۔ لیکن وہ لوگ کھڑے ہوئے، تقریباً 12 مسجدیں شہید کر دی، اور تقریباً وہاں پر 50 جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ کریے، آپ کا مولک ادھیکار، منع نہیں، لیکن کسی ہندو کے گھر کو، کسی مسلمان کے گھر کو نقصان پہنچانے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تریپورہ کے ہمارے اگر نوجوانوں، کیا جواب دو گے
ایشور تو کہے گا ہم نے کہا کرشن جی کے ذریعے پا اہنسا ستیما کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوپ تبم ہیر چاپلما اوم بھور بھوت سواہا تتسویترورنیم۔ اے پرماتما بھول چوک میں جو غلطی ہو جائے معاف کر دو، اے ایشورا جان بوجھ کر جو غلطی ہو جائے معاف کر دو۔ تم دعا کرو اپنے رب سے، تریپورہ کے ظالموں، فسادیوں، لوٹیرو، تم نے ماؤں کی عزتیں لوٹی ہے، تمہارے ساتھ ایشور کی پیس اور ایشور کی کرپا نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان تو دور کی بات ہے، انسان تو دور، ایشور تم سے نفرت کریں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے، نوجوانوں کی قوم، یہی نوجوان تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعاون پیش کرتے۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے کون آئے ساتھ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ کتنی عمر تھی ان کی میرے ساتھیوں؟ 37 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی کی کتنی عمر تھی؟ 11 سے لے کر 12 اور 14 سال کی عمر تھی جب وہ ایمان لائے۔ حضرت عثمان کی کتنی عمر تھی؟ ماتر 20 سال، نوجوانی ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی کتنی عمر تھی؟ 26 سال کی عمر تھی۔ حضرت بلال حبشی کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 18 سال کی نوجوانی میں۔ میرے دوستو یہ یاد رکھو، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 11 سال میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھ انہوں نے تعاون پیش کیا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئے۔ عبد الرحمن بن عوف 30 سال کی عمر میں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں آئے؟ 19 سال کی عمر میں آئے۔ اور پھر ایک معصوم سا بچہ جن کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، زید بن ثابت 13 سال کی عمر میں مسلمان بنتے ہیں، اور 17 دن کے اندر ان معصوم نوجوان نے عبرانی اور سریانی زبان سیکھ کر قرآن کریم کا سب سے پہلے ٹرانسلیٹر بنے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں یہ دل کے اندر جذبہ کہ ہم بھی قرآن کریم کا دوسرے زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے، سنسکرت زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ہندو بھائیوں کو بھی سنائیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں نہیں۔ ہمارے نوجوان تو بس جناب مست ہیں پینے پر، کوریکس پیتے ہیں، ٹھیپیاں پیتے ہیں اور ٹیبلٹ نگل لیتے ہیں، سلیسن سونگتے سونگتے مدہوش ہو کر سو جاتے۔ آج جدھر بھی دیکھو بہار کے اندر شراب کی بندش تو ہے، لیکن کالا بازاری ہو رہی۔ وہی لوگ جو بندش کی بات کرتے ہیں، انہی کے گھر کے اندر سب سے بڑا، سب سے زیادہ شراب پایا جاتا ہے، انہی کے گھر کے اندر سے تسکری ہوتی۔ 33,000 کروڑ روپے منافع کو پسے پشت ڈال کر بہار سرکار نے اس کے اوپر بندش لگائی، مگر اندر خانہ جناب بنگال سے، نیپال سے شراب کی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہے، اور ان شراب کی دہلیز پر اور اس شرابی زندگی میں سب سے زیادہ کون؟ ہمارے نوجوان، ہمارے دوست، ہمارے پیارے بچے۔ ہمارے اسکول میں کمپلین آیا آج صبح، ہم جلسہ کر کے گئے، سوئے، نماز پڑھ کر 9 بجے اٹھے، اٹھنے کے بعد ہمیں آن لائن کچھ پیپرز کرنے، ہم پہنچے تو ایک گارجن آیا اپنے بیٹے کو لے کر، چھوٹا، میرے اسکول میں ہی پڑھتا، بولا حضرت یہ دیکھ رہے کتنی عمر ہے؟ ہم نے کہا کہ 10 سال عمر ہوگی۔ بولا یہ گٹکا کھاتا ہے ابھی سے، گٹکا اور کھینی بھی کھاتا۔ ہم کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ابا مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے ندی میں، تو بنسی ہوتی ہے وہ ڈنڈے والا، ہمارے یہاں بنسی بولتے ہیں، اس سے مچھلی پکڑتے ہیں۔ تو ہم بھی ساتھ میں گئے ابا کے ساتھ میں۔ ابا بولے بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں مچھلی پکڑتا ہوں۔ پکڑنے لگے۔ ابا کے پاس آج بھی ہمارے دادا تاؤ چچا کے پاس ایک ٹھپیا ہوگی جس میں کھینی رکھتے، کھینی تمباکو مطلب رکھتے، آج بھی رکھتے۔ ہم نکال کر کے اس میں سے 2 ٹکڑا لے کر ہم کھا گئے۔ 6 گھنٹے تک مجھے ہوش ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسے آج بھی اگر ہمارے سامنے کوئی سگریٹ پی لے، کوئی بیڑی پی لے تو ہم کو چکر آ جاتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے وہ چیز۔
لیکن ہمارے نوجوان باپ، ہم کو تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ 10 سال عمر ہے، بلا حضرت چبا چبا کر کھا جاتا ہے. گل اس کے کمر میں گل وہ کرتے ہیں بعض لوگ، جب تک گل نہیں کریں گے تو وہ ٹوائلٹ میں جائیں گے تو ان کا نکلے گا ہی نہیں، وہ جب تک پریشر نہیں ڈالیں گے. ایسی عادتیں ہو گئی. بعض لوگ تو بیڑی لیتے ہیں، جب تک بیڑی نہیں جلے گا تو ان کا سگنل نہیں آئے گا. وہ جائیں گے ٹوائلٹ میں باتھ روم میں تو وہ ان کا کلیئر نہیں ہو سکتا. عادتیں ہو گئی. تو یہ چیزیں ہمیں تعجب ہے اس بچے کو کہاں سے سنگت میں ملی. جب پاتا کیا تحقیق کی تو ایک بچہ ہے جو ٹھیلا چلاتا ہے، وہ اس کے سنگت میں کبھی کبھی بیٹھتا ہے، اور وہ لڑکا کوریکس سپلائی کرتا. اس کو پہلے گٹکا کھلایا، پھر یہ تمباکو کھلانے کی عادت ڈالی، اور کسی دن بعد کہے گا کہ 200 روپے لاؤ. وہ جب ماں باپ اس کے فیس دیتے کہ جاؤ ذرا مولانا عبداللہ کے اسکول میں 300 روپے کی فیس دے دینا، وہ یہاں فیس دینے کے بجائے وہاں پر جا کر وہ کوریکس کا 3-4 ٹھپیا لے گا اور پی کر کے سو جائے گا. یہیں سے بچے بگڑ جاتے ہیں ہمارے نوجوان. کون بتائے ان نوجوانوں کو؟ میرے ماں اور میرے بہنوں، میری سماج کی بہو بیٹیوں، ان بچوں کو صحیح ٹریک پر لانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. آپ کا بچہ آپ کے گھر میں کیا کرتا ہے نگاہ رکھیے. کوئی جبرائیل نہیں آئیں گے آپ کے بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے. آپ ہیں ذمہ دار، آپ ہیں اپنے بچے کے پروٹیکٹر. اسی لیے کہا ویدوں میں پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا، ماترمان چرترمان ماترمان پتامان چاریاوان پروشو ویدہ پرشستا دھارمکی ودھوتی یسسا ماترمانہ، کہ انسان کو ودوان بناتا ہے پہلے نمبر پر ماں، دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر اس کا ٹیچر. پہلے نمبر پر ماں. یہاں ہماری مائیں ہیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچے پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہے تو موبائلوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، گانا سننے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہماری سماج کے ماں بہنوں کو یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر بیٹھے تو تلاوت کر لیں، یہ نہیں کہ کم سے کم صبح شام تلاوت کریں تو بچے پر کم سے کم کچھ اچھا اثر پڑے گا. ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی، آج بھی کہتا ہوں، یہودی بچے کیوں مضبوط ہوتے ہیں، شارپ مائنڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ماں پریگننٹ جب ہوتی ہے، گربھ شیل سے لے کر گربھ دھارن سے لے کر بچے کے جنم ہونے تک اس کی ماں اچھے ڈائٹس کھاتی ہیں، یعنی ہیلتھی سامان کھاتی ہیں، پڑھتی زیادہ ہیں، میتھ کا حساب کتاب زیادہ کرتی. اس سے بچوں کے کوئی کسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ میڈم آپ اتنے سوال کیوں کرتی، آپ اتنے حساب کتاب گنت چھان بین کیوں کرتی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے میں اس کے دماغ کو شارپ کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. ہے کوئی مسلمانوں میں ہماری مائیں وہ جو یہ سوچے کہ ہمارے بچہ جو ہمارے پیٹ میں ہے، میں کچھ اچھا کروں گی، قرآن پڑھوں گی، میں نماز پڑھوں گی، دعا کروں گی اللہ سے تو اس بچے پر ایک اچھا اثر جائے گا؟ نہیں ہے. جب ہماری مائیں ایسی نہیں تو پھر کہاں سے پیدا ہوں گے اصحاب کہف کی طرح بچے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو ساتھ دینے والے بچے؟ کہاں سے پیدا ہوں گے موسیٰ بن نصیر؟ کہاں سے پیدا ہوں گے سلطان صلاح الدین ایوبی؟ کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت سعد؟ کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بچے؟ کون تھے عبداللہ ابن عباس؟ 16 سال کی عمر تھی. سارے کے سارے مفسرین جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آ جائے سامنے تو سب کا قلم رک جاتا ہے. 16 سال کے معصوم بچے ایک نوجوان ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قربان جاؤ آپ ان ہمارے صحابہ کرام، ان نوجوانوں پر کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں محمد بن قاسم بھارت کی دھرتی پر اسلام کے جھنڈے کو عسکری اعتبار سے سب سے پہلا گاڑنے والا کون؟ محمد بن قاسم الثقفی. عمر کتنی تھی میرے بھائیوں؟ ماتر 17 سال. اسامہ بن زید حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سپہ سالار بنائے گئے، کتنی عمر تھی معلوم ہے آپ کو؟
بلکہ محمد الرسول اللہ کے وفات کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 17 سے 18 سال تھی اور جنگ کے سپہ سالار بنائے جاتے۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، ان کی نگرانی اور سپہ سالاری ایک معصوم سے بچے کی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا ممبر نہیں بنایا جائے گا، آپ نوجوان ہیں تو آپ کو جلسے کا صدر نہیں بنایا جائے گا۔ ہمارے جو پوروج ہیں، ہمارے جو دانشور لوگ ہیں، ان کا مشورہ رہے گا، محنت آپ کی رہے گی۔ ان کی جیسے ہمارے صدر صاحب ہیں، ہمارے ذاکر بھائی اور پوری کمیٹی ہے، ان کی نگرانی رہے گی، لیکن قیادت ان کے ساتھ ساتھ نگرانی میدان میں کام کرنے والے ورکر آپ ہوں گے۔ جہاں یہ کمبینیشن بن جائے وہ قوم پھر آگے بڑھتی چلی جاتی۔ دیکھ لو آر ایس ایس کو، موہن بھاگوت جی بڑے ہیں، پروش ہیں، بیٹھے ہیں کرسی پر، لیکن 10,000 کروڑ، یہ 10 کروڑ ورکر ہیں ان کے جو کام کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مکھن ہیں اس ملت کی کون؟ ہمارے نوجوان۔ 10 سال تک، 5 سال تک میں بولتا رہوں گا کہ نوجوانوں میدان میں تمہیں آنا پڑے گا۔ معوذ بن عمر، معوذ بن افرا آپ کو بننا پڑے گا۔ ایک 13 سال کا بچہ، ایک 14 سال کا بچہ، دونوں کہاں میں ہیں؟ جنگ بدر میں۔ صفیں لگائی جاتی ہے، ادھر 1000 کی تعداد میں ابو جہل اپنے لاؤ لشکر لے کر موجود ہے، اور ادھر کون؟ ادھر یہ حضرات صحابہ کرام کی 313 کی تعداد میں صحابہ کرام، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار، کسی کے پاس بھالا ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو بھالا نہیں، کسی کے پاس اونٹ ہے تو کسی کے پاس کوئی گھوڑی پہ سوار ہے اور کوئی اونٹ، 2-3 سواری کا نز، تلوار بھی پورے نہیں، ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ 1000 کی تعداد، 100 گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ظالم بادشاہ سامنے کھڑا ہے، عیاش کھڑا تھا، اس ملت کا فرعون کھڑا تھا۔ ادھر 2 بچے، معصوم بچے، کون؟ معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کھڑے، بیچ میں ایک صحابی تھے جو عمر دراز تھے، ایک طرف 14 سال کا بچہ، ایک طرف 13 سال کا بچہ۔ یہ صحابی سوچے کہ ارے یہ میں دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالوں گا، یہ سوچ رہے تھے اندر اندر۔ تو اتنے میں آواز آتی دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو اب یہ بڑے میاں سوچنے لگے کہ ارے، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، کیا کرنا چاہتے ہو تم ان کے ساتھ؟ بولا نالائق محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جہاں دیکھ لوں گا۔ یہ دیکھیں ہمت، جوانوں آپ کے لیے ہے یہ میسج، میں چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا بھی کہتا ہے کہ ہاں چچا ذرا بتاؤ تو صحیح ہے کہاں پر، ابو جہل کو دیکھ لوں تو چھوڑوں گا نہیں۔ نالائق ہمارے نبی کو گالی بکتا ہے، برا بلا جادوگر کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، مجنوں کہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کو ہمت ہو جاتی ہے، ارے ہیں چھوٹے بچے ہیں، ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں تو بڑے دکھ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات چلی رہی تھی تو بڑے میاں نے کہا کہ یہ دیکھو سامنے میں جو گھوڑے میں دکھ رہا نا، ادھر سے ادھر جو ٹہل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ہاتھ میں تلوار، کہا اچھا یہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں جھپٹ پڑتے ہیں، پہنچتے ہیں میدان کارزار، شروع ہو کر اچھل کر تلوار ماری جاتی، اچھل کر ابو جہل نیچے گرتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل کے ساتھ قریب میں ایک اس کے دوست اور اس کے شریک نے دیکھا، ایک کافر نے دیکھا تو فوراً حملہ کرتے ان بچوں کے اوپر۔ یہ بچے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن ادمرا کر دیا کن کو؟ ابو جہل کو۔ پے بپر پے در پہ وار کرتے گئے، پیروں پہ، گھٹنوں پہ، کمر میں، پیٹھ میں۔ ادھر 13 سال، ادھر 14 سال کے بچے، ہائٹ میں کم لیکن فائٹ میں وہاں پر بجلی سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں دونوں۔ ایک دم ادمرا کر دیا، نیچے گر گئے۔ اس کے بعد پھر جب 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد میدان تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ دونوں بچے، معصوم بچے، یہ بھی زخمی ہو کر واپس لوٹتے وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ چچا میں نے تو کام کر دیا ہے، وہ کمبخت بچے گا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو
دیکھو کہ کہاں پر ابو جہل پڑا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے، جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو جہل زخمی حالت میں پڑا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی گردن کاٹ کر، ان کی گردن اٹھا کر ایسے کاٹ کر، اس وقت مرتے مرتے بھی کم بخت یہ کہہ رہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میری گردن کو تھوڑا یہاں سے سٹا کر کاٹنا تاکہ میرا سر جو رکھا جائے وہ ایسا لگے کہ میں کسی سردار کا سر ہے میرا. مرتے مرتے بھی ابو جہل، مرتے مرتے بھی تکبر، اتنا بڑا غرور کا، تکبر کا وہ خدا تھا. وہ اسی لیے کہا گیا اس امت کا فرعون. موت کس کے ہاتھ آئی؟ کس نے ان کو مارا؟ ایک 13 سال کے نوجوان اور ایک 14 سال کے نوجوان نے ان کو اس میدان کے اندر ان کو موت کی نیند سلاتا. میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، عمر سے کوئی لینا دینا نہیں. میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی تو نوجوان تھے، ان کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل تھا، ان کے پاس بھی تو اس وقت کچھ ایسے کام ہوں گے جن سے وہ اپنی جوانی برباد کر سکتے تھے. اس وقت بھی تو شراب پی جاتی تھی، اس وقت بھی تو ہم آج جو ہمارے نوجوان لڑکے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، دوسرے لفظوں میں، تھوڑے خراب لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی بازی کرتے ہیں، سماج کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے. اس وقت بھی ہو سکتا تھا، لیکن معاذ اور معوذ گئے نہیں گئے، نبی کے ساتھ گئے تو ایک کافر کا سر قلم کیا. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ اس وقت تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس وقت تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، میں مانتا ہوں، لیکن ہماری بیٹیوں کی جو عزت لوٹی جا رہی، ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. تریپورہ میں جو ظلم ہو رہا، ان کے خلاف تو آواز بلند کر سکتے ہیں. جو کہ ہاٹ ارریا پرکھنڈ کے اندر محمد اسماعیل کا موب لنچنگ ہوا، ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں. گجرات کے اندر فسادات ہوئے، ان کے لیے تو ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. مظفر نگر میں فسادات ہوئے، ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں. ہمارے جو کرپٹ لیڈران، جو اپنے پیسے کھا کھا کر ایمان بیچ لیا، جنہوں نے ہمارے سماج میں کرپشن ہوتا ہے، ہمارے سماج میں لوگوں کے خون پسینوں کو چوستے ہیں، ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آپ کی یہی آواز معوذ اور معاذ کی سنت کو زندہ کر سکتی ہے. لیکن آپ اپنے ٹھانو گے جب تبھی ہوگا. واٹس ایپ یونیورسٹی میں بزی رہیں گے، چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، تو پھر یو کانٹ ڈو اٹ اینی تھنگ. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تاریخ ہے لمبی چوڑی. رکھنے پر اگر آئے، بتانے پر اگر آئے کہ ایک بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن ابھی تو چونکہ 3:45 بھی بج چکا ہے، اور آپ لوگ بہت سے، یہ میری سمجھیے کہ سیمانچل کے لیے میری بدنصیبی، مجھے 1 بجے کے بعد ہی ٹائم دیا جاتا. لیکن کیا کریں، نظام ہے، جلسے کا ایک نظام بنایا جاتا ہے. وہ ہم کو، میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں، میں کوئی مہان مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی پلس پوائنٹ مقرر بھی نہیں ہوں. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ہم کو اتنا سمان دے کر بلاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہمارے اور بھی بہت سارے مشغولیات ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم رات کو عشاء کے وقت آپ کے پروگرام کے لیے چلتے، اور پھر بس کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کو ہماری ذات سے ہم جو جانتے ہیں قرآن و شریعت کے تعلق میں، وہ آپ تک ہم آپ کو وہ پیغام پہنچا سکیں، آپ تک وہ بات ہم آپ کو بتا سکیں. تو میرے نوجوان ساتھیوں، کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو کہ مولانا اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس ہم کو کوئی راستہ نہیں. سب سے پہلی چیز 2-3 کام بتا دیتا ہوں، وہ کیجئے، اس کے بعد میں بھی اپنے جگہ لوں گا. ہماری بھی پیٹ میں بہت زیادہ جان نہیں ہے، اور آپ لوگوں میں بھی بہت زیادہ جان نہیں بچی، اس لیے کہ نیند سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آتے آتے جب ہم آ رہے تھے، ہمارے پائلٹ صاحب بھی ساتھ میں تھے، لیکن ہم عموماً گاڑی اپنے پائلٹ کو نہیں دیتے، رات کو ہم خود ڈرائیو کرتے، خود سے ڈرائیو کرتے. ذاکر بھائی جانتے ہیں اچھی طریقے سے. تو آتے آتے نیند آ رہی تھی ہم کو، تو ہم نے سوچا کہ بہت غلط ہو جائے. گاڑی روک کر ہم 15 منٹ سوئے گاڑی میں. دن میں سونے کی فرصت نہیں ملی آپ کے جلسے میں آنے کے لیے. 15 منٹ سوئے کہاں، کٹھیار اور پورنیہ کے راستے میں. اس کے بعد پھر تھوڑے فریش ہوئے، تب آپ کے جلسے تک ہم پہنچے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کی محبت ہے، آپ کی
انسیت کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں اور اتنی دیر تک بول پاتے، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری زبانوں میں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی طاقت بھی نہیں دے سکتا کہ ہم 2-3 الفاظ صحیح ڈھنگ سے آپ کو کہہ سکیں۔ لیکن ایک پیغام نوجوانوں میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو لوٹے، آپ کو وانتم الاعلون کا تاج آپ کو نظر آئے، تو 2-3 کام کیجئے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے سارے مسلمان کہ اپنے قرآن و شریعت سے جڑ جائیے دوبارہ۔ ہم لوگ بہت ڈھیلے ہو چکے ہیں، اس سے ہٹیں گے تو دفن کر دیے جائیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر ہم نے روگردانی کی تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا، ان سے اپنا کام لے گا، ان سے اپنا کام لے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہم پھر یہی کہتے رہ جائیں گے آئی ایم اے مسلم، آر یو مسلم، اور یو نو دا کلمہ، یو نو دا ریسائٹ ٹو دا قرآن، آپ جانتے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں؟ پلیز ٹیل می دا سورہ فاتحہ، بتائیے سورہ فاتحہ کیا؟ پلیز ٹیل می سورہ اخلاص، پلیز ٹیل می سم مقبول اینڈ مسنون دعاس، آپ بتائیے کچھ مسنون مقبول دعا ہے، بتائیے محمد رسول اللہ کی کوئی حدیث، نہیں بتا پائے۔ وہیں پوچھ لیجئے کہ کھساری لال کب آیا اس دنیا میں، وہ فوراً بتا دے۔ وہیں پوچھ لیجئے کہ بیگن لال کب آیا اس دنیا میں، وہ بتا دے۔ وہیں نوجوان چونکہ وہ چیز بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے فوراً، لیکن ان چیزوں سے آپ کی زندگی یہاں پر بھی برباد ہوگی، مرنے کے بعد بھی برباد ہوگی۔ آپ وہ چیز استعمال کیجئے، وہ چیز سیکھنے کی کوشش کیجئے جو دنیا میں بھی آپ کو عزت دے، اور مرنے کے بعد تو آپ کے لیے ایک دم بالکل قالین بچھا دے آپ کی زندگی کی۔ اصل تو زندگی مرنے کے بعد کی زندگی، ابھی پھونک نکلی یوں ہی رہ گئے۔ ہمارا ایک جوان دوست تھا، پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، ہم ان کو بولتے تھے، وہ نماز بہت چھوڑتا تھا۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بہت شرارتیں کیے، بہت شرارتیں کیا، چھوٹے تھے، بچے تھے، بنا وضو کے چلے جاتے تھے مسجد میں، استنجا وغیرہ کیا، ہاتھ واتھ نہیں دھوتے تھے، ٹھنڈی میں پہنچ گئے مسجد، قرآن بنا وضو کے پڑھ لیتے تھے، لڑکپن بچپن میں کرتے تھے ایسا۔ تو وہ کرکٹ بہت کھیلتا تھا، نماز کے ٹائم میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ چھپ چھپ کر جا کے۔ ہم ان کو کہتے تھے، اے زبیر دیکھو تم نماز بہت چھوڑتے ہو یار، نماز پڑھا کرو تم۔ وہ کیا بولتا، ارے یار ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، کیا نماز پڑھیں گے، تھوڑی داڑھی نکلے گی اور تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، 15 اگست کا دن تھا، ہم کو یاد ہے، جس میدان میں ہم لوگ بھی کھیلتے تھے کرکٹ۔